بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا نام ایک نام البقرہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اس سورہ مبارکہ میں کل جو جز پڑھا گیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس میں گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے سوال پر سوال کیے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور وضاحت کیجئے۔ جیسے جیسے انہوں نے سوالات کیے ان پر جواب کی شکل میں پابندیاں بڑھتی چلی گئی۔ اس واقعے میں لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ عبرت کا سامان یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے صراط مستقیم، تقوی کا طریقہ اور منہج ربانی یہ ہے کہ جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو کچھ بھی بیان کیا جائے، حکم دیا جائے، بلا چوچا اسے مان لیا جائے۔ سورۃ البقرہ میں البقرہ کے واقعے کی طرف واقعے میں عبرت و نصیحت کا یہ بہت بڑا پہلو ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام الزہرا ہے، الزہرا اس لیے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں زہراوین کہا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو، تلاوت کرتے رہو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے کہا اقرؤوا الزہراوین، زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں کو خوب پڑھو۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے روشن، چمکدار، اس سے ہدایت کی راہیں چمکدار اور متعین صاف صاف دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ نے کہا زہراوین، اور خود ہی فرمایا آپ نے یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اس کی فضیلت اور فائدہ ایک بتایا، فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف یحاجان عن صاحبہما، اس لیے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو بدلیوں کی شکل میں آئیں گی، دو بادل کی، جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو اس کے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، یا پرندوں کے دو بڑے بڑے جھنڈوں کی شکل میں آئیں گی جو پڑھنے والے پر سایہ فگن ہو جائے گی۔ یہ ایک حدیث بھی، اسی طریقے سے ایک حدیث ہے سورہ بقرہ کی فضیلت میں کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، اسی میں ہے آگے کہ سورہ بقرہ کو خاص طور سے پڑھتے رہو، اس لیے کہ سورہ بقرہ کا اخذ کرنا، پڑھنا، سیکھنا برکت ہے، اس کا ترک کرنا حسرت ہے، مایوسی اور محرومی ہے۔ ولا تستطيعها البطلہ، اور جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر آپ پر، آپ کے گھر میں جادو ٹونے کا کچھ اثر ہے یا ہو سکتا ہے یا کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں تو آپ انشاءاللہ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، اس لیے ان الشیطان تنفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس لیے کہ ایسا وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو گھر میں سورہ بقرہ یا قرآن پڑھو، قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قبر پر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، گھر میں پڑھنا چاہیے، تاکہ دونوں جگہ میں فرق ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام السنام ہے، یعنی کوہان، اونٹ کا جو ابھرا ہوا حصہ پیٹھ پر ہوتا ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، تو قرآن کا سب سے نمایاں حصہ سورہ بقرہ ہے، سب سے اونچائی پر ہے۔ سنام الجبل اونٹ کی کوہان اور پیٹھ کو کہتے ہیں، سنام القوم قوم کے سب سے شریف اور عزت دار آدمی کو کہتے ہیں۔ تو سنام القرآن سورہ بقرہ ہے، قرآن میں سب سے اونچائی پر، یعنی جو بلندی پر واضح اور نمایاں حیثیت رکھنے والا ہے۔ اس کا ایک نام فسطاط ہے، اس کا معنی خیمہ ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں سپہ سالار کے لیے ایک خیمہ مقرر کیا جاتا ہے، اور خیمے سے فوج کے لیے آرڈرز اور احکامات صادر ہوتے ہیں، یہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، یہ بڑھے اور یہ رک جائے، یہ احکامات، اور فوج کو اس کا جو ہے اس آرڈر کا کو فالو کرنا ہوتا ہے، پالن کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کی یہ سورہ ایسی ہے کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دین کے اور زندگی کے تمام معاملات میں آرڈر دیتی ہے، اس لیے اس کا ایک نام فسطاط ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا پہلی سورہ ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں اللہ نے شروعات کی اور ابتدا میں فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے،
اس کے بارے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہ کرتے ہوئے یہ کہوں کہ حروف مقطعات کے معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معنی اور مفہوم کو بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بیکار نہیں ہے، یہ اہل عرب کے لیے بطور چیلنج تھا کہ تم کو اپنی زبان دانی پر بہت گھمنڈ اور فخر ہے، دوسروں کو بھوکا کہتے ہو، عجمی کہتے ہو، تو یہ الف لام میم کا معنی اور مطلب بتاؤ۔ اور عام طور سے قرآن میں آپ کو جہاں بھی حروف مقطعات ملیں گے اس طرح سے، اس کے فوراً بعد عام طور سے قرآن کا تذکرہ ملے گا، یہ اس کے چیلنج ہونے کی یا کلام الہی کے کلام معجز ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ، اور ذالکہ دور کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے، یہ علو شان، تفخیم شان، اور یہ بتانے کے لیے کہ قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے، اگرچہ یہ ہمارے قریب ہے لیکن اس کو ذالکہ کہہ کے اس کو دور والی بتا رہے ہیں۔ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے۔ اب جو پوری سورہ اور پورا قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے بعد، تو یہ ذہن و دماغ میں بسا لے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہاں، ہر اعتبار سے معجزہ ہے۔ اس کے اندر کل کے درس میں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو آئے گی قرآن سے متعلق، جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا اور آگے سورہ آل عمران میں، تو اس میں جو کچھ ہے سب حقیقت ہے، ایسی باتیں ہیں جو سراپا یقین ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، آپ یہ سوچنا ہی نہیں کہ یہ غلط ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی بات قرآن سے ٹکرائے تو وہ غلط ثابت ہو جائے گی تحقیقات کے بعد، تفتیش کے بعد، لیکن قرآن اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اور 1400 سال سے، 14 صدیوں سے یہ حقیقت اس حقیقت پر اپنی جگہ اٹل ہے۔ جب بھی کسی بات کے سلسلے میں کسی نے قرآن سے ٹکر لی، مخالفت کی، بالآخر تحقیقات نے بتایا کہ قرآن کا بیان، قرآن کی بات بالکل سچی ہے، حق ہے، اور بعد میں جو انسانی تحقیق تھی یا معلومات تھی وہ ناقص، ادھوری یا غلط تھی۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ شروعات ہے۔ متقی کون ہے؟ اس کے فوراً بعد کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اقامت صلاۃ، پڑھتے نہیں ہیں، اقامت کرتے ہیں، شرائط حدود سارے اس کی پابندی کرتے ہوئے اس کو اقامت کہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اور جو پچھلے رسولوں پر نازل کیا گیا ان پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر، پچھلے رسولوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس میں آ گئی، اور یہاں یؤمنون بالغیب کہا شروع میں پہلی آیت کے بعد، اور بالکل آخری 2 آیتیں ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، کل ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس میں اللہ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہاں ایمان کا، تو یہ غیب پر ایمان کا ابتدا میں بھی ذکر ہے، آخر میں بھی، اور یہ ہمارے دین کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایمان بالغیب کی جو باتیں قرآن و حدیث سے جیسے ہے، اگر آپ ویسے مانتے ہیں تو آپ پکے مومن ہیں، آپ کے دل کو سکون ملے گا، استقرار ملے گا، اللہ کی رحمت اور نصرت کے حقدار بنیں گے۔ ابتدا اور آخر میں یہ تعلق ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہاں شیخ عبد الملک احمد المجاہد احمد الرمضانی نے بڑی پیاری گفتگو کی پوری سورہ بقرہ کے مضمون کے تعلق سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ کہا ھدی للمتقین، اور اخیر میں ہمیں دعا سکھائی، تو اس میں آخری الفاظ ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ کل پڑھا جائے گا، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا مولا ہے، آقا ہے، نگراں ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا کافر لوگوں کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، زندہ حقیقت ہے، آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہے۔ اہل باطل، دیگر مذاہب باطلہ مذہب حق کے مخالف ہیں، اور مذہب حق میں کو ماننے والوں میں جو منحرف مسالک ہے، مکاذب فکر ہے، وہ اہل حق کے خلاف ہے۔ تو دنیا حق ماننے کی پاداش میں جتنے باطل والے ہیں سب اہل حق کے دشمن ہیں۔ تو یہ ایک زندہ حقیقت ہے، زندگی میں ہونا ہی ہے، اور آپ کو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اللہ کی جماعت سے ہیں یا حزب الشیطان سے ہیں، شیطان کی پارٹی سے۔ یہ دو ہی میں سے کوئی ایک ہوگا آدمی، یا تو اہل حق میں سے ہونا ہے یا اہل باطل میں سے۔ اگر آپ اہل حق میں سے نہیں ہیں تو اہل باطل میں سے۔ تو اہل حق میں سے اگر بنیں گے تو لوگ دشمن ہوں گے، اور یہاں دعا سکھائی گئی کہ ہمیں کافروں کے مقابلے میں پروردگار مدد کر۔ شیخ نے بہت پیاری باتیں کہی ہے، بڑی غور سے سنیے، کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں متقیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا،
اور اس کے خاتمے میں نصر مبین، اللہ کی جانب سے کھلی ہوئی مدد کے تعلق سے ذکر کیا گیا اور دعا سکھائی گئی اس کے بارے میں۔ اب یہاں اللہ شیخ نے کہا کہ وَبَيْنَ التَّقْوَى وَالنَّصْرِ كَمَا بَيْنَ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ، کہ تقوی اور مدد، نصرت، تقوی اور نصرت، ان دونوں میں وہی تعلق ہے جیسے سبب اور مسبب میں۔ کسی چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ چیز اس چیز کی وجہ ہے، یہ وجہ ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ آپ کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹے گی، تو کھانا کھانا وجہ ہے، بھوک مٹنا نتیجہ ہے، مسبب ہے۔ تو ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ملے، یہ مسبب ہے، تو یہ نتیجہ کب ملے گا؟ جب آپ تقوی اختیار کریں گے۔ تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہی متقیوں کا جو طریقہ ہے، منہج ہے، سلوک ہے، یہی صراط مستقیم ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے مانگا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم تو اللہ نے کہا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی جب ہوگے تو اللہ کی مدد مانگنے اور لینے کے آپ حقدار بنیں گے۔ چنانچہ متقیوں، اہل تقوی جو متقی ہے وہی اہل نصرت ہے۔ کتنی ضروری بات ہے، ہم سرسری طور سے گزر جاتے ہیں۔ آج مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے حصے میں کسی بھی مسئلے، کسی بھی سازش کا، کسی بھی حملے کا، یلغار کا شکار ہے، تو ان کے لیے یہ سبق ہے سورہ بقرہ کا کہ آپ متقی بن جائیے۔ آگے انہوں نے ذکر کیا کہ گویا کہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے تقوی سے، اے مسلمانوں، اللہ کے تقوی کے ذریعے سے تم کو مدد ملے گی۔ اور قرآن میں بہت مقامات پر اس مضمون کی تائید اور نظائر ملیں گے۔ جیسے انہوں نے کئی 4-5 آیتیں نقل کی، فرمایا اللہ نے ایک جگہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، اور یہ جان لو، علم حاصل کر لو، دماغ میں بٹھا لو، یقین کر لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ رہے گا اس کا کوئی کچھ بگاڑ پائے گا کیا؟ اسی طرح اللہ نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ سورہ جاثیہ کی سورہ نحل کی آیت ہے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے، احسان بھلائی۔ اللہ کے ساتھ احسان عبادت میں کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بندوں کے ساتھ احسان یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک، تو جو محسنین ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا ولی ہے۔ سارے مسلمان جس کے اندر جتنا تقوی ہے اتنے وہ اللہ کے ولی ہے۔ دھیان رکھیے، اللہ کا ولی ہمارے یہاں اصطلاح جب بولا جاتا ہے ہندوستان میں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا میں اڑنے والا ہوگا، ہاں، کچھ ذرا عجیب و غریب کام کرنے والا ہوگا، لوگوں سے ذرا ہٹ کے۔ ہاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ کے جس ولی پر چاہے کرامت کا اظہار کر دے، ورنہ ہر مومن جتنا ایمان ہے، جتنا تقوی ہے، اتنا وہ اللہ کی ولایت میں اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اندر ولایت یعنی ولی ہونے کی بھی صفت ہوتی ہے، اور عداوت یعنی اللہ کے دشمن ہونے کی بھی صفت ہوتی ہے۔ جتنی آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اتنے اللہ کے دشمن ہیں، جتنے آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یعنی تقوی پہ ہے اتنا آپ اللہ کے ولی ہے۔ یہاں قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے، اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے ایمان والوں کو نجات دے دی، ایمان والوں کو نجات دے دی، اور وہ ایسے ایمان والے جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، صبر کیجئے، یقیناً نتیجہ، انجام متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ دھیان رکھیے، یہ نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں جو کاروبار کرتے ہیں، جو سیاست میں ہے، سب دھیان رکھیں، ہمیشہ سچ بولو۔ ہاں، آپ پھل بیچتے ہو سچ بولو، آپ لین دین کر رہے ہو، ڈیوٹی کر رہے ہو، سچ بولو۔ آپ کی غلطی ہے سچ بول کر قبول کر لو، تھوڑی دیر کے لیے فضیحت ہوگی لیکن آپ کا سکہ بیٹھے گا ایمانداری کا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، قدر ہوگی۔ جھوٹ بول کے تھوڑی دیر کا فائدہ اٹھاؤ گے، بعد میں عزت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انجام متقیوں کے حق میں ہوگا۔ کوئی طاقت ہے، کسی کے پاس پولیس ہے، ایجنسیوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے، الیکشن کمیشن کے ذریعے سے جیت رہے ہیں، یہ ہم بولتے ہیں نا آج کل۔ تو آپ یہ میں اس لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس قسم کی باتوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ دھوکہ چھل اس طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ کامیابی عارضی ہے، یہ کامیابی مضبوط اور پختہ نہیں ہے، کھوکھلی ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، دیکھیے کون عزت کرتا ہے، کون اچھا بولتا ہے۔ تو کامیابی وہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ مضبوطی سے اپنا مقام حاصل کریں، اور یہ کب ہوگا؟ ایمانداری سے، اچھے اخلاق سے، تقوی سے۔
تو اب آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں تو شروع میں آپ کو ناکامی لگے گی، ایسا لگے گا کہ جو لوگ غلط ہیں وہ غالب آ رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، آپ ہار رہے ہیں. لیکن اللہ نے کہا والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ متقیوں کے حق میں ہوگا ہمیشہ. اسی طرح اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے ضمن میں ذکر کیا جب فرعون کے مظالم بہت بڑھ گئے. دوبارہ اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، ظلم کرنا شروع کیا، اور انہوں نے شکوہ شکایت کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ آج مسلمانوں کے حالات ویسے ہی ہیں. تو موسیٰ کی اس نصیحت کو دیکھیے جو قرآن نے نقل کیا ہمارے اور آپ کے لیے. کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ، یقیناً پوری زمین پوری دنیا اللہ کی ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کا حق ہے، اس کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اس زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت ملکیت عطا کر دیتا ہے. اور آخری جملہ ہے والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقیوں کے حق میں ہوگا. یہ صبر، استعانت، یہ ساری چیزیں تقوی کی علامتیں ہیں. یہ قرآن کی ایسی ہے. اور دوسری کہ جو لوگ صبر کریں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا. اب یہ ساری آیتیں دماغ میں رکھیے. شیخ نے کہا کہ یہ ساری آیتیں وضاحت سے کھل کے یہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کی مدد تقوی سے جڑی ہوئی ہے. آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو تقوی ضروری ہے. اس کے باوجود اتنی واضح قرآن کی یہ آیتیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے. آج ہم دیکھتے ہیں، شیخ نے کہا، میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں، کہ اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ آج بہت سے عجلت پسند یا گہری نظر نہ رکھنے والے یا اللہ کے کلام پر کما حقہ ایمان نہ رکھنے والے جلد باز نوجوان خاص طور سے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط رکھی ہے اپنی اس کتاب میں کہ آپ کی مدد کب ملے گی؟ صبر اور تقوی ہوگا. تقوی ہوگا تو مدد، تقوی ہوگا تو اللہ کا ساتھ، تقوی ہوگا تو انجام آپ کے حق میں. تو یہ لوگ اس شرط کو ماننے کو آج تیار نہیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان پر کہا. تو کیسا معاملہ ہوگا کہ اتنے سارے نصوص، قرآن کی آیتیں، بہت سی حدیثیں یہ مضمون بیان کر رہی ہیں، تو وہ شخص اس بات کو کیسے یقین نہیں کرتا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل عند من، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے نزدیک جس کے نزدیک اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے بھرپور کر دیا، اور وہ نہیں جانتے. اگر آپ اور ہم ایمان والے ہیں، آپ کو اب لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اللہ اور رسول ہمارے نزدیک محبوب ہے، ان کی اطاعت محبوب ہے، تو ہم یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ ہمیں مدد چاہیے؟ تو دنیا کے جو ہم دوسرے طریقے، جھوٹ، دھوکہ، دنیا داری کے دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مدد کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. ہمیں لاجک، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، لاجک نظر نہیں آتی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ لاجیکل ایسا ہوگا. چنانچہ کتنے عاجز ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی لوگوں میں تقوی پر پرورش نہیں ہوئی. آج ہمارے نوجوان اور دوسرے لوگ جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ سیاسی طور سے ہنگامہ آرائی دیکھتے ہیں، دینی تربیت نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو دنیاوی نظر سے، اپنی فکر سے دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے کوئی نتیجہ ہوا، واقعہ ہوا، کہیں ایک ہار ہو گئی، کہیں ایک جیت ہو گئی، اس پر فیصلہ اور عمارت قائم کر لیتے. یہ جلد بازی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے. کتنے دنوں تک ان کی قوم جو ان کے ساتھ تھی، ان کو فرعون نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے شکایت بھی کی ہماری طرح کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی، قرآن نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی اے موسیٰ ہم کو تکلیف اور عزت دی گئی، آپ کے آنے کے بعد بھی. آج کل ہم ایسے ہی نوجوان کریں. یہ کون لوگ ہیں جن کی تربیت نہیں ہے، جو قرآن حدیث کو ٹھیک سے پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہے، یا پڑھتے سمجھتے تو ان کے دل و دماغ میں وہ مضمون اترتا نہیں ہے. اللہ نے کہا ھدی للمتقین، اللہ نے کہا نصرت اس تقوی سے جڑی ہے، اور تقوی قرآن کے لیے، قرآن جو ہدایت ہے اس کو اختیار کرنے والوں کے لیے. بہرحال جو شخص یہاں جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کو یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مارنا چاہیے، جنگ کرنا چاہیے اور فلاں، تربیت ہوئی نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تقوی ہے نہیں، اس کی تربیت نہیں کی، اور آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم مسلمانوں کے مسائل حل کر لیں گے. ایسا میں کئی باتیں آ گئی، میں اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ جلد بازی ہے.
یہ دین کے سلسلے میں لا علمی کی ایک پہچان ہے، اور آج کل اس کی بہت کثرت ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، نوجوانوں میں دیکھیے، نئی نئی تنظیمیں جو بن رہی ہیں، جو جذباتی باتیں کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کو ان کے کارناموں کی، ان کے کاموں کی وجہ سے ٹی وی چینل پہ حکومتوں کی طرف سے اور عالمی ایجنسیوں کی طرف سے بدنام کیا جاتا ہے۔ اس کو عذر بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ان سے مسلمان دنیا کو خطرہ ہے، خوف ہے، اس لیے ان کو مارا جانا چاہیے۔ فلسطین پر پورے حملے کے تعلق سے پوری دنیا جانتی ہے کہ ظلم ہے، لیکن اسرائیل ایک رٹ لگاتا ہے کہ یہ ہمارے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ پنپ گئے، یہ رہ گئے تو ہم نہیں بچیں گے، یہ پھیلاتا ہے وہ۔ اور ایسی کچھ حرکتیں اب لوگ کیوں مانیں گے؟ تو ایسے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے، کچھ تنظیمیں اسرائیل نے بنوائی، حماس کو اسرائیل نے شروع میں ہتھیار کیا اور کہا کہ تم ایسی ایسی حرکت کرو، تم جب کرو گے تو ہم کہیں گے دیکھو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ دینی تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اب آگے شیخ نے کہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ میں شروعات میں کہا یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو اب سورت کے سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے شروعات سے لے کر آخر تک جن احکامات کو، شرعی احکامات کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، وہ پوری کی پوری ایسی ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو اختیار کر کے آپ تقوی والے بن سکتے ہو۔ یعنی آگے سورہ بقرہ میں جو پورے احکامات بیان کیے گئے، اور سب سے جامع سورہ ہے یہ شریعت کی زندگی کے، میں نے ابھی عرض کیا، ہاں یہ اکیلی سورت ہے جس میں اسلام کے 5 ارکان کے کچھ نہ کچھ بیانات اور تفصیلات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادتین جو پہلا ہے، 5 کے بارے میں اس اکیلی کوئی سورہ ایسے نہیں جس میں 5 کا بیان ہو، ایمانیات کا بیان اس میں، ہاں زندگی کے مختلف احکامات کا، ابھی آج تذکرہ آئے گا۔ تو کہنا یہ ہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہدی للمتقین کہنے کے بعد پوری سورہ بقرہ میں جو احکامات بیان کیے گئے، اللہ نے بنایا کہ یہ رب کا منہج ہے، اللہ رب کی طرف سے دیا ہوا منہج ہے، جس کو آپ صراط مستقیم کہیے، جسے آپ دین حق کہیے۔ ہاں یہ ان چیزوں کو، ان احکامات کو اگر آپ نے ظاہر اور باطن میں اختیار کیا تو آپ صراط مستقیم پر فائز ہو گئے، آپ زمین میں خلافت کا حق ادا کرنے کے لائق ہو گئے، آپ متقی ہو گئے، اور اس راستے پر چل کے ہی دنیا کی بھی جنت ملے گی اور آخرت کی بھی۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ سارے احکامات جس میں سچا صاف ستھرا عقیدہ ہے، سورہ بقرہ میں یؤمنون بالغیب سے عقیدہ بیان کیا گیا۔ ہاں اسلام کے 5 ارکان ہیں، میں نے بتایا کہ اس سورہ مبارکہ میں 5 ارکان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ معاملات کے احکامات ہیں، اخلاق ہے، بیوع یعنی لین دین، خرید و فروخت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، نکاح کے احکامات ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، خلا کے احکامات ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے احکامات ہیں جو بھی آپ نے سنے۔ ہاں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، خوبیوں کو قرآن کی صرف ایک آیت میں اکٹھا کر دیا، یعنی یہی جو آج پڑھی گئی، آج جو دوسرا پارہ پڑھا گیا اس میں یہ ایک آیت ہے۔ اگر صرف اس ایک آیت پر آج کے درس کے اعتبار سے، آج کے خلاصے کے اعتبار سے پیش کیا جاتا تو میں سمجھتا کہ کافی ہوتا۔ اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اچھائی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو، اپنا رخ مشرق اور مغرب کی جانب کرو۔ کہ اس پر لوگ بحث کرتے تھے مشرکین یہود نصارہ کہ ادھر کیسے کر لیا ادھر، یہاں آج جو تلاوت شروع ہوئی سیقول السفہاء من الناس، کہ لوگوں میں جو بے وقوف لوگ ہیں، جاہل ہیں، نادان ہیں، وہ عنقریب یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان کو اس قبلے نے جس پر وہ تھے کیوں پھیر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو اس طرح رخ کرتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا، بیت المقدس بھی ہوتا تھا، مدینہ آئے تو اس طرف مکہ ہے، اس طرف بیت المقدس ہے، حرم۔ تو اب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے لیکن کعبۃ اللہ کو چاہتے تھے کہ ادھر ہو جائے، اور پھر یہ قبلہ بدل دیا گیا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہود نصارہ دونوں اسی قبلے کو مانتے تھے اور اس پر بہت اعتراض کیا یہود نصارہ نے، مشرکین مکہ نے بھی اعتراض کیا، پہلے ایسا کیوں؟ صحابہ کے دل میں بھی کچھ آیا کہ ہم تو ادھر کی جو نمازیں پڑھے وہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ نے آگے کہا کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، یہاں نماز کو ایمان کہا اللہ نے۔ تو 16 مہینہ 17 مہینہ جو تم نے نماز ادھر چہرہ کر کے پڑھا وہ بھی قبول ہے، اور اب ادھر تبدیل کرنا ہے۔ اس کعبہ میں قبلے کی تبدیلی بھی بہت بڑے مقاصد اور حکمتیں اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف آ رہا ہے معاملہ، ہاں یعنی قیادت ابھی تک نبوت حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں تھی، وہ اسرائیل تھے، بنی اسرائیل میں۔
اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اسلام جو اب خالص مکمل اور آخری دین ہے اللہ کا، یہ یہودیت اور نصرانیت سے ممتاز الگ ہو جائے، اس میں اور اس میں کسی معاملے میں مشابہت نہیں رہ جائے، اس لیے بھی قبلہ بدلا گیا. تیسرے یہ کہ قرآن نے ہی کہا کہ یہ قبلہ جو تبدیل کیا گیا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے کہ کون اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بات کو مانتا ہے بغیر چو چرا کیے ہوئے. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امتحان بھی یہی تقویٰ ہے کہ ہم سے اگر کہا گیا، ہماری عقل میں ایک بات نہیں آ رہی ہے، ہمارے باپ دادا سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اب اللہ نے کہا، رسول نے کہا کہ یہ نہیں، یہ مانو، تو ہم بلا چوچرا اللہ اور رسول کی بات مان لیں. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے صراط مستقیم. اور اس میں یہ ذکر کیا گیا. تو اسی ضمن کی ایک بحث یہ تھی کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا، گھروں میں دروازے سے آنے کے بجائے کھڑکی کی طرف آنا، آج آیتیں پڑھی گئی. تو اس میں اللہ نے کہا کہ نیکی صرف اچھائی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو، ہاں یہ بہت اہم اور بنیادی بات نہیں ہے. ولیکن البر، لیکن اصل اچھائی، اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا آخرت کے دن پر، والملائکہ فرشتوں پر، والکتاب والنبیین کتابوں پر، اور کتاب پر اور نبیوں پر. اس میں سے ایک ایک چیز تفصیل کی طلب ہے. آج ہم نے قصص الانبیاء شروع کیا تو ایمان بالرسول، رسولوں پر ایمان سے متعلق کچھ باتیں آئی ہیں، کچھ باقی ہیں، ہاں بہت اہمیت کی حامل ہے. تو پہلے یہ ایمان اللہ نے ذکر کیا کہ نیکی اصل میں یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. وآت المال علی حبہ، اور وہ شخص جو کہ اپنے مال سے محبت کے باوجود اسے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں. مال کی ضرورت ہے، چاہت ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے، اجر و ثواب لینا ہے تو اسے خرچ کرتا ہے. کہاں خرچ کرتا ہے؟ ذوی القربہ، پہلے نمبر پہ رشتہ داروں پر، ذوی القربہ، والمساکین والیتامى والمساکین، یتیموں پر اور مسکینوں پر. جس کا جو نابالغ بچہ بچی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہے. اور مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافر پر، مسافر کے لیے، والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے، ان کو دیتا ہے. وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرتا ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ جس نے نماز قائم کی. وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کی. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد و پیمان کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کرتے ہیں. اللہ سے بھی عہد ہے، رسول سے عہد ہے، ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو شادی اور عقد ہو رہا ہے وہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، عہد ہے. تو جتنے بھی عہد و پیمان ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفت ہے. عہد کر کے پورا نہ کرنا منافقوں کی صفت ہے. والصابرین فی البأساء والضراء، اور تنگی ہو یا دکھ کی حالت ہو اس میں صبر کرنے والے ہیں، پریشانی کی حالت میں صبر کرنے والے. وحین الباس، اور مقابلے کے وقت جب سامنے مقابلہ ہو، جنگ ہو، تب ڈٹے رہتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں. اب جن کے اندر یہ ساری صفات ہے، پورا دین تقریباً اس میں سمٹا ہے جو باتیں بیان کی گئی، یہ ہے نیکیاں. ہاں جس شخص نے یہ اختیار کی تو اللہ نے کہا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. ہم لوگ بول رہے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ان چیزوں پر ہم پورے اترتے ہیں کیا؟ تو سچا کون ہے؟ جو اس معیار پہ پورا اترے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، شروعات ہے ہدی للمتقین، اور اللہ نے کہا کہ کون ہے متقین؟ یہی لوگ متقی ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا متقی نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں نا کہ وہ پیر صاحب تھے، نماز معاف ہو گئی تھی، آنکھ بند کر کے مکہ میں نماز پڑھ لیتے تھے، ہاں وہ کرامت کھیلتے تھے، وہ ایسے تھے اور وہ ویسے تھے، ان پہ نماز تاکید ہو گئی تھی. امام ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا اس اور ایسی وہ آیت جو سورہ یونس کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. قرآن نے ولی کی صفت بتائی جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں. اب تقوی والے کون ہیں؟ اس آیت میں ہم نے پڑھا، جن کا ایمانیات پر یقین ہے، جو نماز روزہ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں. اگر یہ صفات کسی میں نہیں ہے اور کوئی اس کو اللہ کا اعلیٰ ترین ولی مانتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، کافر ہے. اس کی اپنی تفصیل ہے. تو اب یہ آیت دیکھیے، اب جب اس میں سے قرآن کے کسی بھی حصے پر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں ہر جگہ اچھائیوں کے اوصاف جو بیان کیے گئے کہ یہ کرو، یہ صفت اختیار کرو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں، درمیان میں یا آخر میں تقوی پر توجہ دلائی ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں. یہ دل میں ہوتا ہے اللہ کا ڈر، پرہیزگاری کی بنیاد. اور کبھی آخر میں، کبھی شروع میں، اور کبھی اس طرح سے اکٹھا کرتا ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ اللہ تقوی کا حکم دیتا ہے. چنانچہ سب سے پہلی آیت جو مصحف میں ہے
ہاں اپنی ترتیب کے اعتبار سے، ہاں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا. کل میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تو پہلے یہ جو ابھی ہم نے پڑھا آیت، اس کے بعد مومنوں کے اوصاف بتائے متقین کے 4 آیتوں میں، پھر اس کے بعد کافروں کے، پھر بتایا کہ انسان کی یہ 3 قسمیں، ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، اور تیسرا منافق. تو 23 آیت تک منافقین کے بارے میں بتایا ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثالیں دینے کے بعد جو پہلا حکم دیا لوگوں کو وہ ہے توحید کا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت نقل کی کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو. آدمی صرف اتنی پر، یہ جو ٹکڑا ہے نا، ہم کو اور ہمارے پہلے کے لوگوں کو، ماں باپ ہیں اور اس سے پہلے جو نسلیں ہیں، صرف اتنے پر غور کر لے کوئی کہ ہم کیسے پیدا ہوئے. خود سے ہوئے، ہمارے ماں باپ کے چاہنے سے ہوئے، ان کی قدرت سے ہوئے، کسی اور نے ہم کو پیدا کیا؟ نہیں. تو جس نے پیدا کیا وہ مالک ہے، وہ ہمارا نظام چلا رہا ہے، انتظام کر رہا ہے. وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے تمہاری پرورش کی، تمہارا جو رب ہے اس کی عبادت کرو، تمہارا اور تمہارے سے پہلوں کا. ہاں والذین، کیوں عبادت کرو اسی کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا ترجمہ تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے، اللہ کی پکڑ اور عذاب سے. تو پہلا حکم قرآن میں یہی ہے، اور اس کی وجہ علت بتائی تقویٰ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع صورت میں متقیوں کی جو صفت بتائی، یہ بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. جیسے کہ فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر اسی طریقے سے جو روزے کے احکامات بیان کیے سورہ آج پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں سے شروع ہوئی، پوری ایک رکوع چلتی ہے. تو بیچ میں بھی پہلی آیت میں بھی کہا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اور روزے کے احکامات بیان کرنے کے بالکل آخر میں اللہ نے کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. جو پابندی لگا دی ہے اس کو توڑنے کی طرف مت جاؤ. ہاں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ قرآن کیوں دیا؟ لعلہم یتقون، تاکہ متقی بن جائے. دیکھ رہے ہیں ہم سورہ بقرہ پورا مضمون چل رہا ہے، ہر جگہ تقویٰ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج کی آیتوں کا ذکر کرنے کے بعد، وہ بھی آج پڑھی گئی، تیسری چوتھی رکعت میں پڑھی گئی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج پڑھی گئی نا. اسی کے آگے ہے کہ جو معدودات، ایام معدودات ہے یعنی ایام تشریق، اس میں اللہ کا ذکر کرو. حاجی ایام تشریق میں مینا میں ٹھہرتا ہے 2 دن یا 3 دن، تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دنوں میں جلدی کرے، 3 دن ٹھہرنا ہے یا 2 دن ٹھہرنا ہے، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں ہی مینا سے نکل جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، نکل سکتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے. تفصیل ہے اس کی. ومن تاخر، اور جو لیٹ کرے یعنی تیسرا دن بھی وہاں ٹھہر جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، دونوں کر سکتا ہے. کیوں؟ کس کے لیے؟ اللہ نے کہا لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے. مطلوب آپ سے تقوی ہے حج میں بھی. ہاں واتقوا اللہ، پھر فوراً کہا اللہ نے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان لو، ہاں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس کو سن کر اڑا مت دو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو قصاص کی آیتیں بیان کی، دیکھیے اس میں یہ بھی احکام ہے، جنائی احکام، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان والا. آج کل کچھ لوگ اس کو دہشت اور وحشت والی بات کہتے ہیں، لیکن جو قانون ان کے یہاں نافذ ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ قتل ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، ایجوٹیشن ہو رہا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوتی، مجرم کو بچاتے ہیں لوگ. ہاں قصاص اگر نافذ ہو جائے، ہاں تو جرم، لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں بھی اللہ نے کیا کہا قصاص کا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں، برابری کے بدلے میں ہاں زندگی ہے، اس کو اختیار کرو گے تو زندگی ملے گی. ہاں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. قصاص ہوگا، اس کو اختیار کرو گے، اس قانون کو، تو تقویٰ آئے گا تمہارے اندر، بچو گے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، لوگوں پر ظلم کرنے سے. اسی طرح اللہ نے فرمایا شان دیکھنے کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں اس کے احکامات بتائے سورہ بقرہ میں. اس کے آخر میں کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ. جہاد کی آیتوں کا ذکر کیا جو آج پڑھی گئی ہیں، آج تلاوت کی گئی ہے. فمن اعتدی علیکم،
کہ اگر کوئی شخص دوسری قوم کے لوگ تم پر دشمن جو ہے حد سے تجاوز کرتا ہے، ظلم اور سرکشی کرتا ہے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیہ، تو اس کے بدلے میں تم بھی ویسا ہی جواب دو جیسے اس نے تم پر سرکشی کی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اسے ایک مارا اب 10 مارو، ایسا نہیں، جتنی تکلیف پہنچائی اتنا ہی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھو جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو خارج میں ظلم و زیادتی سے آدمی بچے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات یاد رکھو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح طلاق کے احکامات بیان کیے اللہ نے، تو طلاق کے احکامات میں کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ شاہ بانو کیس میں اسی آیت کو کوٹ کر کے ججوں نے فیصلہ دیا، غلط معنی لیا، ہاں، لیکن وہ جن وکیلوں سے کہتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو آپ بتاؤ، مولویوں سے پوچھ کے بتاؤ، اس وقت وہ پیش نہیں کر پائے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ وہ طلاق والی عورتیں جن کو طلاق دیا گیا ہے ان کے لیے متاع بالمعروف ہے، یعنی اتنا سامان جو معروف کے طور پر اسی آیت سے پہلے ہے کہ جو کشادگی والا ہے طلاق دینے والا وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگی والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا حقاً علی المتقین، متقیوں پر یہ حق ہے۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو اس میں کاٹ کسر نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کچھ جو آپ دے سکتے ہیں دیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں جو آج کورٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ گھر بیچ کے دے دو، زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، قرآن نہیں، قرآن کے خلاف ہے، ہاں، تو تم اس کو دے دو۔ اسی طرح آیات ربا کی آیتوں کا ذکر کیا، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ سود کا وہ حرام قرار دیا قرآن میں، اللہ اور رسول اللہ سے اعلان جنگ قرار دیا، اور کہا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، دیکھو سودی لین دین چھوڑ دو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، سب سے لاسٹ یہ جو آیت میں نے پڑھی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ہاں، یہ اللہ تحقیق کے ساتھ سب سے آخری۔ چنانچہ اور دین کی، قرض کے لین دین کی آیت جو کل پڑھی جائے گی، اس میں اللہ نے کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، علم دیتا ہے۔ اس آیت سے استدلال کر کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر علم میں بھی آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، نالج میں، علم میں، تو تقوی اختیار کیجیے۔ جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو علم بھی خوب دے گا۔ جو جتنا متقی ہے اس کا علم اتنا گہرا اور اتنا وسیع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہم نے سرسری طور سے دیکھا، لیکن اس میں ایلا کے احکامات، حضانت کے مطلب بچہ، طلاق کے بعد بچہ کس کے پاس رہے، عدت کے احکامات کہ مطلقہ کو کتنی عدت ہے، عام مطلقہ کے لیے 3 مہینہ، 3 حیض، 3 طہر، اور جو بیوہ ہے اس کی عدت، بیوہ کے تعلق سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ سب چیزوں کو سارے پہلوؤں کو زندگی کے کور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورہ میں بہت سارے قصے بیان کیے گئے۔ کل ہم نے دیکھا کہ تقوی کا ذکر کرنے کے بعد، حکم دینے کے بعد کہ زمین میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے تو یہ آپ کو چارٹ دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کریں گے تو یہی آپ کے لیے صراط مستقیم ہے۔ تو اسٹارٹ میں بطور تمہید اللہ نے حضرت آدم کا قصہ ذکر کیا کہ کس طرح اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو ان کے سجدے کا حکم دیا، اور پھر ان کو علم دیا۔ اس میں علم کی بھی فضیلت ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے انسان کو جو نوازا تو سب سے اعلیٰ نعمت جو دی وہ علم کی، اور اسی کی بنیاد پہ کہا کہ سجدہ کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال حکم تو اللہ نے دیا۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعے کو بطور تمہید ذکر کیا کہ آپ زمین میں اپنی زندگی کے مقصد کو، خلافت ارضی کو، ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اس قصے میں سب سے اہم چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے۔ ہم تقوی کے صراط مستقیم پر چلنے کی طرف جب بڑھیں گے تو ابلیس ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا، بہکائے گا، وسوسہ ڈالے گا، اور نئے نئے مذاہب اور غلط غلط چیزیں پیش کر کے کہے گا کہ اس پہ چلو گے تو تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ تو بہت سارے غلط مسلک اور غلط مذہب پیدا ہو گئے، یہ ابلیس کے بنائے ہوئے بہکائے ہوئے طریقے ہیں، تو ان سے بچنا ہے۔ ہاں، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے باپ جو نبی بھی تھے، آدم علیہ السلام، ان کو بھی بہکا لیا، وسوسہ ڈال دیا۔ تو کتنا، جس درخت کے نہ کھانے پر اللہ نے کہا تھا کہ نہیں کھاؤ گے تو جنت میں رہو گے، ہاں، شیطان نے کیا پٹی پڑھائی، یہ کھا لو گے تو جنت میں رہو گے، اور کھا لیا تو جنت سے نکال دیے گئے۔ آج ہم کو بھی بتاتا ہے کہ جس میں فائدہ ہے کہتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، اور جس میں نقصان ہے تو کہتا ہے اس میں فائدہ ہے، اور ہم مانتے ہیں۔ بہت سارے ایسے درخت کھا رہے ہیں جو اللہ نے منع کیا، شیطان کھلا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں۔ تو پہلے یہ تمہید کہ زمین کی خلافت، ذمہ داری اور صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، ذمہ داری نبھانا ہے۔ تو ابلیس کے جو وار ہیں
اور اس کے جو ہتھ کنڈے اور فریب ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پہلا قصہ یہ. دوسرا بنی اسرائیل کا بہت تفصیل سے واقعہ ذکر کیا گیا کہ یہ دیکھو صراط مستقیم سے ہٹنے والا یا خلافت عرضی کا سب سے ناکام نمونہ ہے کہ اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے, ان کے پاس انبیاء بھیجے, نبی بھیجے, ہاں تعلیمات دی, لیکن انہوں نے نبی پر اعتراضات کیے, مخالفتیں کی, نافرمانیاں کی, اللہ کا حکم نہیں مانا, عجیب عجیب مطالبے کیے کہ ہم اللہ کو کھل سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. نارا اللہ کیا ہے, ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں ہم اس کو کیا نام, گائے بچڑے کو انہوں نے پوجا کی, بچڑے کی پوجا انہوں نے پہلے کی تھی یہودیوں نے. ہمارے مولانا سے انتقال ہو گیا, اللہ کری کے رحمت کرے, وہ کہتے تھے کہ مصری نے بچڑا پوجا اور مشرا گائے پوجتا ہے. وہ مصری ہے, یہ مشرا ہے, یہ دو قومیں ہیں جو اس جانور کو پوجتی ہے. بہرحال تو بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل سے کیا. اس ضمن میں سنیچر والوں کا واقعہ, اللہ نے ان سے مختلف احکامات دیے, انہوں نے جو شرک کیا اس سے توبہ کرنے کا حکم دیا, اپنے آپ کو مارو, ایک دوسرے کو قتل کرو, اور ایسے کئی چیزیں. سورہ موسیٰ کو بولا. اس تمام واقعے میں عبرت کے بہت پہلو ہیں. ہاں پھر ایک نموذج, ایک مثال حضرت ابراہیم کی دی. یہ کامیاب ترین نمونہ ہے. بنی اسرائیل والے یہودی جو تھے وہ مغضوب علیہم ہیں, اور انعمت علیہم میں ایک نمایاں شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ساتھ ان کو بھی کہا گیا کہ ان کی پیروی کرو. بہت کھلی مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے, جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا, اس کعبے کی تعمیر کا ذکر کیا, اور آج جو تلاوت کی گئی وہیں سے کی گئی کہ قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم ہو گیا. جن دونوں کو حضرت ابراہیم نے ہی تعمیر کیا تھا, وہ ابو الانبیاء تھے. ہاں, اور ان کے معاملے کو دیکھیے کہ انہوں نے یہ تلقین کی, حضرت یعقوب نے تلقین کی کہ دیکھو ملت ابراہیمی کو پکڑے رہنا. اذ قال لہ ربہ اسلم, جب ان کے پروردگار نے کہا اسلم, اسلام لے آؤ, فرما بردار بن جاؤ, تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین, پہلے بارے میں آخر میں اب رب العالمین کے سامنے جھکتا ہوں. اور آگے کہا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمین. اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے کہ بیٹو دیکھو اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کیا ہے, اللہ کا چوائس کیا ہوا ہے, چنندہ ہے, انسان کا نہیں. تو تم مرنا تو مسلمان مرنا. اپنے بچوں کو یہ تربیت دیجیے. سورہ بقرہ یہ کہہ رہی ہے, صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کی, جیسے ابراہیم اور یعقوب نے بیٹوں سے کہا تھا. آج ہمارا بیٹا ملحد بن رہا ہے, منکر حدیث بن رہا ہے, شرک کرنے والا بن رہا ہے, صحابہ کو گالی دینے والوں کے پیچھے جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی ہیں. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی طرح تعلیم دیجیے. تو یہ واقعہ بھی نقل کیا کہ یہ زمین میں خلافت کا ایک نمونہ ہے. پھر اس کے بعد ان واقعات کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ آپ کو تقوی پر قائم رہنا ہے تو اللہ اور اپنے رسول کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے. اس میں ایک نمونہ نقل کر کے آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات میں آج جو پڑھا گیا کہ ان سے کہا کہ انہوں نے مطالبہ کیا اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دے. کہتے ہیں کہ وہ شموئیل علیہ السلام تھے. ہاں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, تفصیلی روایتوں میں, اسرائیلی روایتوں میں ہے. ہم اثر بعد والے واقعے میں اس کا کل تذکرہ ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں. تو حضرت شموئیل یا جو بھی رہے ہوں ان سے کہا کہ بادشاہ بنا دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا. ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا. تو انہوں نے کہا ارے انا یکون لہ الملک ولم یؤت سعۃ من المال. ارے اس کو کیسے, آج پڑھی گئی آیت ہے کہ طالوت کو کیسے بادشاہت ملے گی جبکہ اس کو بہت زیادہ مال, دنیا کی پراپرٹی جائیداد نہیں ملی ہے. امریکہ کا قانون ہے کہ پیسے والا جو ہے وہ پریسیڈنٹ بنے گا, نہیں. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. وجہ بتائی اللہ نے کہ اس کو خوب فراوانی دی علم میں اور جسم میں, یعنی صحت مند ہے. اس وقت جم نہیں تھا لیکن انہوں نے محنت مشقت تھی تو باڈی بلڈر ہیں, صحت والے ہیں, اور جسم میں بھی اور علم میں بھی ان کو برکت دی, اس لیے وہ بادشاہت کے حقدار ہے. تو مطلب سیاست میں لیڈر کون بنے گا؟ لیڈر بننے کے لائق کون ہے؟ جس کے اندر علم ہو, جسم ہو, اور جو امانت دار ہو. دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے. اور آج کل کیسے لیڈر بن رہے ہیں؟ ایپسٹین فائل پوری دنیا کا منہ کالا کر رہی ہے جو بے نقاب ہو رہی ہے. جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, بہت سفید پوش ہیں, بہت پیسے والے ہیں, لوگوں کے لیے نمونہ بن رہے تھے, لوگوں کو گیان دیتے تھے. ان کا کردار کتنا گھناؤنا, کتنا گندا ہے.
اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ان کے تعلق رکھا جائے، لیڈر بنانا تو دور کی بات ہے۔ خیر تھوڑی سی بات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ طالوت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جالوت ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس سے جنگ کرنے نکلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کو قتال کا حکم دے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، تو ضد کی نہیں کیوں نہیں، ہم لڑیں گے، ہم کو گھروں سے نکالا گیا ہے، ہم پر ظلم کیا گیا ہے، تو ہم پر فرض کر دیں۔ لیکن جب جنگ قتال فرض کیا گیا تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو جب تم قتال کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو ایک نہر سے، ایک ندی سے تمہارا امتحان ہوگا، جو شخص اس سے پانی پی لے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اس سے پانی نہیں پینا ہے۔ ہاں کوئی ایک آدھ اگر چلو لے لے الا من اغترف غرفۃ، آج جو پڑھی گئی آئے تھے، تو وہاں سے گزرے، اللہ نے کہا جب گزرے تو فشربوا منہ الا قلیلا، اس سے سب لوگوں نے پی لیا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ فلما جاوزہ، لیکن جب آگے بڑھے تو ہوا والذین آمنوا معہ، طالوت اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے، اسی میں حضرت داؤد تھے، اس وقت نبی نہیں ہوئے تھے، پانی نہ پینے والے کہتے ہیں 313 تھے کہتے ہیں، ہاں، تو انہوں نے کہا یہ بنی اسرائیل جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم پر فرض کر دے قتال، لیکن جب سامنا ہوا جالوت کا تو کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت، کہ جالوت سے مقابلہ کرنے کی اللہ ہم کو طاقت نہیں ہے، اور اس کی لشکر سے، اس سے اور اس کے لشکر سے۔ لیکن قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، ان لوگوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے کہا، مومنین کیا کہتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں، غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، اور پھر مقابلہ ہوا۔ اللہ نے ذکر کیا کہ وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اللہ نے فتح دی مومنوں کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب اس واقعے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا، بادشاہ بنا، لیکن مانا نہیں، مطالبہ کیا، قتال کو فرض کر دیا گیا، لیکن اکثریت نے نہیں مانا جن لوگوں نے وہ اہل ایمان ہے۔ اسی طریقے سے پہلے پارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے ان سے کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، ہاں کہ شہر میں داخل ہو، عمالقہ کے شہر کو اللہ نے فتح کر کے ان کو دیا کہ اس شہر میں چلے جاؤ اور اس میں خوب اچھی فراوانی کے ساتھ مزے لے کر کھانا کھاؤ پیو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن اللہ کا جب فتح اللہ تم کو دے رہا ہے تو کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ تو کیسے کرنا ہے کہ جھک کر شہر میں داخل ہو جاؤ، شہر کے دروازے میں سجدہ، سجدے کی حالت میں، یعنی جھک کر داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ اللہ معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو اور زیادہ۔ یہ وہی شہر ہے جب کہا گیا تھا، تو دوسری سورہ میں ہے، سورہ مائدہ میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اذهب وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ اس میں تو بڑے جبار لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، آپ اور آپ طرف جائیے، لڑیے، ہم یہاں بیٹھے۔ پھر بھی فتح اللہ نے دی اور وہ اندر گئے، تو اللہ نے کیا کہا، جھک کر جاؤ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور یہ کہو حِطَّةٌ، یعنی اللہ معاف کر دے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے خود کہا فبدل الذین ظلموا، ہاں تو ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اس کو بدل دیا، جھک کر جانے کی بجائے وہ اپنے سرین کے بل بیٹھ کر گئے، ہاں بخاری کی روایت ہے، حدیث میں ہے۔ اور حِطَّةٌ کی بجائے حِنطَةٌ کہا، حِنطَةٌ فی سنبلہ، حِنطَةٌ مانے گیہوں کا دانہ، تو حِطَّةٌ کہا تھا، حِنطَةٌ کہا، جھک کے جانے کے لیے کہا تھا، تو سرین کے بل بیٹھ کر گئے، اکڑ کے گئے۔ علامہ ابن کثیر نے کہا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے جو قول کہنے کے لیے کہا اس کو بھی بدل دیا، جو فعل کرنے کے لیے کہا اس کو بھی بدل دیا۔ اس کے بھی مقابل آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، ہاں فی دین اللہ فسبح بحمد ربک، تو اب جب فتح مل گئی، آپ کامیاب ہو گئے اپنے مشن میں، اے نبی اب دنیا سے جانا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، واستغفرہ، اور مغفرت کیجئے۔ علامہ ابن کثیر، شیخ عبد الملک نے کہا کہ علامہ ابن کثیر نے کیا نقطہ اس میں دونوں آیتوں میں کیا مناسبت جوڑی، اللہ نے توفیق دی کہ یہودیوں سے کہا گیا، بنی اسرائیل سے، کہ شہر کو اللہ نے تمہارے لیے فتح کیا ہے تو سجدے کی حالت میں جھک کر جاؤ اور حِطَّةٌ بولو۔ اللہ کے رسول کا کام پورا ہوا تو کہا کہ تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ اور استغفار کرو، دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں یہ ان پر دونوں پر عمل کیا، اور یہودیوں نے دونوں کے خلاف عمل کیا۔ ہاں یہ نتیجہ کیا ہے
کہ یہ تقوی کے خلاف ان کی روش تھی اور ہم کو جو تعلیم دی گئی۔ آخر میں حاصل کلام شیخ نے کہا کہ اس تفصیل کو جو میں نے پیش کیا یہ بیان کرنے کے لیے کہ متقیوں کے اوصاف سے قرآن نے ابتدا کی۔ ہدی للمتقین کہنے کے بعد کہا متقی کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اور سورہ کا خاتمہ اس سے کیا گیا کہ مدد کی دعا کی جائے۔ ہاں، مدد کی دعا کرتے ہیں مومنین، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آج ہمیں بھی اس دعا کی کتنی ضرورت ہے۔ ہاں، کتنے لوگ ہمارے مخالفین ہیں، سازشیں کر رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں۔ ہاں، تو مدد کے مستحق وہی ہے۔ سورہ مبارکہ کا آخری مدد کے مستحق وہ ہیں جو اہل تقوی ہیں۔ اور اہل تقوی کون ہیں؟ پوری سورہ مبارکہ میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں یہ کرو، یہ عقیدے اور ایمان اختیار کرو، یہ عبادات اور ارکان استعمال کرو، پر عمل کرو، ان احکامات کو عہد پورا کرو، میاں بیوی کے حقوق ادا کرو، طلاق اور بیاہ عدت کا معاملہ ہو تو ایسے انجام دو، شادی بیاہ نکاح کا معاملہ ہو تو اس طرح کرو، یہ حقوق ہیں۔ جو کچھ اس سورے میں بیان کیا گیا ہے وہ تقوی کی صفات ہیں، اسے اختیار کرنے والا متقی ہے، اور جو متقی ہوگا اس کو اللہ کی مدد ملے گی۔ ہاں، یہ اللہ نے اپنی کتاب کے تنویع کے ساتھ، اس کی توجہ دلانے کے ساتھ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت جو ہے اس پوری سورے نے تقوی کے جو اسباب ہیں، تقوی کی جو صفات ہیں، وہ ساری چیزیں سورہ بقرہ میں سمٹی ہوئی ہیں۔ خاص طور سے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو دوسروں کے مقابل بلندی عطا کرتا ہے، ہاں، اسی قرآن کو پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے سے۔ ہاں، اللہ نافع بن حارث حضرت عمر سے عثمان میں ملے۔ حضرت عمر کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نافع کو جو ہے مکہ کا والی بنایا تھا اپنے زمانے میں۔ اب جب عثمان شہر میں مکہ سے بہت دور ہے، وہاں قریب 100 میل کے قریب ہے، تو وہاں جب وہ ملے تو کہا کہہ رہے تم وادی چھوڑ کے یہاں آ گئے، تو اپنی جگہ کسے تم نے اپنا والی بنایا؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزہ کو۔ تو کہا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہہ رہے تم نے ایک مولا کو جو ہے اہل مکہ پر جو ہے والی بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا، اس کی 2 صفت بیان کی کہ ابن ابزہ کو میں نے کیوں بنایا، انہ قارئ لکتاب اللہ وانہ عالم بالفرائض، کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے۔ قاری ہمارے طرح تجوید والے صرف نہیں، علم والے بھی۔ قاری ہے، قرآن کا جاننے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اور فرائض کے علم کا واقف کار ہے، فرائض کا علم رکھتا ہے۔ جب حضرت عمر نے ان کا یہ جواب سنا تو اب اعتراض نہیں کیا، کہا کہ دیکھو تم نے پھر صحیح کیا۔ تمہارے نبی کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ حدیث میں نے سنی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ شیخ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ متقیوں کے لیے سورہ بقرہ میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم اور آپ اسے اختیار کرتے ہیں تو اللہ اٹھائے گا، اگر ہم آپ اسے اختیار نہیں کرتے، سودی لین دین کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لوگوں کے حق کو مارتے ہیں اور شریعت کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے مدد سے محروم رہیں گے اور یہ ذلت و خواری ہمارا مقدر ہوگی۔ ہاں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے ذالکہ سے تعبیر کر کے یہ بتایا کہ یہ عظیم کتاب ہے، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہاں، یہ آج اتنا ہی۔ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ تلاوت میں کل باقی ہے، کل جو تلاوت ہوگی، اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کو ملا کے کل کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو جاننے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کے ذریعے سے پروردگار دنیا آخرت میں اپنی مدد اور اپنے رحم و کرم کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔